بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ ہمارا مسجدوں میں بچوں کے ساتھ رویہ، ہم مسجد میں بچوں کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں، یہ ایک ہمارا بہت بڑا المیہ ہے بے حیثیت اس مسلمان امت کے، کہ ہمارا رویہ باہر تو لوگ بچوں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، مسجدوں میں ہمارا رویہ بچوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ بچے جو ہیں یہ بھی مستقبل کے نمازی ہیں اور یہ امت کا اور قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ ہم ان کو ڈی گریڈ کر کے آگے ترقی نہیں کر سکتے، انہوں نے بڑوں سے ہی سیکھنا ہوتا ہے۔ آج جو ہمارے رویے مسجدوں کے اندر ہیں یہ ہمارے بڑوں نے اپنے بڑوں سے سیکھے، انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھے، جس کی وجہ سے آج یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ بس بچے مسجد سے بھاگتے ہیں اور مسجدوں میں ان کا دل نہیں لگتا۔ تو یہ میرے ذہن میں اس وجہ سے آیا کہ میں نے ایک ترکی کی بھی ویڈیو دیکھی، اس میں جو ہے بچوں کو اعتکاف میں بٹھانے کے لیے بڑا انہوں نے ایک اچھی سی ویڈیو بنائی اور بچے اعتکاف کے لیے بیٹھ رہے ہیں مسجد کے اندر، شوق دلوایا جا رہا ہے۔ پھر ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک امام صاحب جو ہے نماز کے بعد وہ ٹرین کا انجن بنے ہوئے اور بچے ان کے ساتھ 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 پیچھے پیچھے نا ڈبوں کی شکل میں ایسے وہ کھیل رہے ہیں مسجد کے صحن میں۔ ہمارے یہاں تو اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا امام صاحب تصور کر بھی لے نا تو بچوں کی نفرت کی وجہ سے انہیں مسجد سے نکال دیا جائے گا۔ ہم اس کو دین سمجھتے ہیں شاید کہ بچوں کے ساتھ مسجد میں ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور انہیں دھتکارنا یہ دین کا حصہ ہے، اور یہ ہم اس سے اپنے آپ کو متقی بھی شو کرتے ہیں کہ یہ تقوی کی شاید علامت ہے کہ مسجد میں ڈانٹو۔ اور یہ اتنا ہمارے ذہنوں پر حاوی ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں نا، وہ والد جب اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر آتے ہیں تو وہ بھی مجبوراً یہ عمل کرتے ہیں کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا شاید میں مسلمان نہ ہوں، چاہے میں نمازی شمار نہ ہوں، چاہے میں ہو سکتا ہے میرے متقی ہونے پر انگلیاں اٹھنا شروع ہو جائیں، تو وہ بھی پھر اس رو میں بہہ کر وہ اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے۔ وہ ہمارے ایک سیٹلائٹ ٹاؤن کے اندر ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں، وہ کہنے لگے جمعے کو میں بچوں کو لے کر مسجد کے ہال میں داخل ہونے لگا، ایک صاحب اچھے بھلے پڑھے لکھے، انہوں نے بچوں کو میرے ڈانٹا۔ تو ابھی انہوں نے اتنی بات کی میں نے کہ انہوں نے اس لیے ڈانٹا کہ انہوں نے اس کو دین سمجھ کے ڈانٹا، کیونکہ ان کے بڑوں نے بھی ان کے ساتھ ایسا کیا اور ان کے بڑوں نے بھی۔ تو اب یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی، چاہے وہ دنیا دار ہو چاہے دین دار ہو، کہ اگر ہم مسجد میں بچوں کے ساتھ کو نہیں ڈانٹیں گے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کریں گے تو ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا۔ اور یہ بہت بڑا ہمارا المیہ ہے۔ مسجد کے اندر بچوں کے ساتھ دیکھو، ہم باہر بچوں کے ساتھ فنٹر بازی کریں گے، بچے ہم سے کٹ جائیں گے، یہی نقصان ہوگا۔ لیکن ہم مسجد میں بدتمیزی کریں گے، بچوں کے ساتھ ڈانٹیں گے، تو اس سے ہم سے بچے نہیں بدزن ہوں گے بلکہ مسجد سے بدزن ہوں گے، بلکہ بچے مسجد سے بھاگیں گے۔ تو مسجد سے جب بچے بھاگیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ پھر ہم روتے ہیں کہ بھئی امام صاحب بھی ممبر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ بچے نہیں آتے مسجدوں کے اندر اور وہ یوں چلے جاتے ہیں، لوگ مسجدوں میں نہیں آتے۔ بھائی ان کو کیوں سنا رہے ہیں؟ یہ جو پہلی صف میں قبضہ کیے بیٹھے ہیں ان کو سنائے نا، یہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے بچے نہیں آتے مسجدوں میں۔ بچوں کی تعداد ہمیشہ جمعے میں زیادہ ہوتی ہے، آپ جمعے میں دیکھ لیں، محلے میں ہوتے ہی بچے زیادہ ہیں، بڑے تو چند ہوتے ہیں۔ اب وہ ہم چند نمازیوں کے لیے بچوں کو رگڑ دیتے ہیں، بچوں کو برا بھلا کہہ کے انہیں بھگا دیتے ہیں مسجد سے، حالانکہ مستقبل کے وہ نمازی ہیں، پہلی صف کے وہ نمازی بنیں گے، وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ان کے خاطر آپ چند کے خاطر ان کو دھتکار دیتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے دھتکارے جاتے ہیں، پھر مسجد نہیں آتے وہ، کیونکہ ان بچوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ مسجد میں دنیا دار ہو یا دیندار ہو، یہ سارے دیندار ہوتے ہیں۔ یہ بچوں کے ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے کہ مسجد میں جو بھی بندہ ہوتا ہے یہ دیندار ہوتا ہے۔ جب وہ اس کے ساتھ ویسا عمل کرتے ہیں تو وہ دین سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ پھر بڑے جب ہوتے ہیں تو پھر جب وہ دین پہ اعتراضات کرتے ہیں، پھر ہم انہیں دلائل دیتے ہیں، پھر ہم انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم انہیں جوابات دیتے ہیں۔ اب کیا فائدہ؟ اب ہم انہیں قائل کرنا چاہتے ہیں دلائل سے۔ بچہ دلائل سے قائل نہیں ہوتا، بچہ دیکھنے سے قائل ہوتا ہے۔ بچے کا جو لاشعور ہے جو بنتا ہے تو وہ دیکھنے سے بنتا ہے، اور اب ہم وہ دیکھنے والا کام ہم سمجھانے سے لینا چاہتے ہیں، جس کا نتیجہ نہیں نکلتا، کوئی 5-10% نکل آتا ہے۔ تو مسجد میں جو ہم بچوں کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں یہ کتنی بری حرکت ہے۔ پہلی صف کا نمازی تو یہ سمجھتا ہے
کہ جب تک میں 2-4 بچوں کو نہیں دھتکاروں گا شاید میرا دین مکمل نہیں ہوگا، میرا تقوی مکمل نہیں ہوگا، اور لوگوں کو محسوس نہیں ہوگا کہ حضرت والا مسجد میں آئے بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارا شاید رویہ ہے، مسجد بچوں کو دھتکار کے پیچھے کر کے اور ایسے ان کی نمازوں کو دھتکارتے ہیں، نمازوں میں انہیں اٹھا کے پھینکتے ہیں باہر۔ کیا بچے سوچتے ہیں؟ پھر میں نے اسلام آباد کی ایک مسجد میں دیکھا، بڑا اچھا تھا وہ ویڈیو، اس کی بھی آئی ہوئی تھی۔ جو اچھی چیز ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، وہ ہونا چاہیے ہماری مسجد۔ یہ ٹیپیکل اسٹائل جو ہماری مسجدوں میں چلا آ رہا ہے نا، جو ہماری مسجدیں ٹیپیکل بنی ہوئی ہیں، اس کو اب چینج کرنا چاہیے، کیونکہ وقت چینج ہو گیا نا۔ اب اس اسٹائل کو، یہ پرانے اسٹائل کو بھی چینج کر دینا چاہیے، کہ اس لیے کہ انہوں نے میں نے دیکھا اس میں کہ وہ جو ہے بچوں کو فجر میں بلاتے ہیں، اور بچوں کو جو ہے ان کی سائیکلوں کی بھی ریسلنگ ہو رہی ہے، دوڑ کا مقابلہ بھی ہو رہا ہے، اور ان کے ساتھ کافی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اور جو ہے اتوار والے دن انہیں جو ہے ناشتہ بھی کروا رہے ہیں اس کے بعد۔ یہ بہت اچھا لگا، دیکھو مسجد بچوں کے لیے کتنی اٹریکشن پیدا ہو گئی مسجد میں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بہت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ اگر ہمارے بڑوں میں یہ گندی عادت تھی، یہ غلط بات تھی، تو ہم اس کو اپریشیٹ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے بڑوں کی ہر چیز تھوڑا صحیح تھی۔ اگر وہ اتنے ہی پرفیکٹ تھے تو ہم مسجد کا ہر امام ان سے، یہ مسجد میں جب بابے کمیٹیوں میں آ گئے ہیں، ان سے کیوں چڑھتے ہیں؟ اگر وہ اتنے ہی پرفیکٹ لوگ تھے تو ان سے نہ چڑھیں گے۔ ہر مسجد کے اندر لوگ تنگ ہوتے ہیں بڑوں سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے اندر یہ کمیاں تھیں۔ تو ہم نئی جنریشن ہے، پڑھ لکھ گئی ہے، سمجھدار بچے ہیں، اب وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک نسل در نسل منتقل ہوتی ہے بات، سینہ بہ سینہ منتقل ہو رہی ہے، کہ بھی مسجد میں یہ ڈانٹتے ہیں، وہ بیچارے جو پڑھے لکھا طبقہ بھی جب مسجد میں آتا ہے ان کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں انہیں کسی نے ٹوکا نہیں ہے غلط کرنے میں، ہمارے باپ داداؤں کو، ہمارے زمانے کے بوڑھوں کو کسی نے نہیں ٹوکا، جب وہ بچوں کو دھتکارتے تھے تو اس کا مطلب یہ دین کا حصہ ہے۔ تو وہ اس لیے اس کو بھی وہ بھی کنٹینیو کرتے ہیں، اور یہ کتنی بری بات ہے، مسجدوں سے ہم دور کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، 9 سال کی عمر میں میری ماں چھوڑ کے گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور 10 سال میں نے ان کی خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ نہیں کہا مجھے کہ بیٹا یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم اپنی مسجدوں کے ماحول کو بدلیں، وہ جو نسل در نسل چلا رہا ہے اس کو ہم چینج کریں، غلط ہے یہ، اور مسجد سے لوگوں کو مترفع نہ کریں۔ کم سے کم اگر ہم باہر فنٹر ہیں تو کم سے کم مسجد میں آ کے ہم جو ہے تھوڑے سے انسان بن جائیں، اور اپنے اخلاق تھوڑے سے اپنے پر جبر کر کے اچھے کر لیں، کہ کل کو یہ مسجد سے نہ کٹ جائیں بچے، انہیں پیار محبت کے ساتھ ڈیل کریں۔ جمعے میں اتنا دکھ ہوتا ہے جب بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں نا، ایسے انہیں اٹھا کے پھینکتے ہیں، بس نہیں چلتا، انہیں اٹھا کے جو ہے نا فٹ بال بنا کے باہر ہی پھینک دیں مسجد سے۔ تو اللہ پاک اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھی چیزوں کو اپنانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔